اصل وہاں بحث ہے نا کہ یہود جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل قبلہ جو ہے وہی ہیکل سلیمانی ہے، جو مسجد اقصیٰ جس کو ہم کہتے ہیں وہی قبلہ ہے، یہ کوئی قبلہ نہیں، اگر ہے بھی تو یہ بعد میں لوگوں نے خود ہی بنا لیا مشرکین عرب نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کہنا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ صحیح بات یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنا وہ ہے جو مکہ میں، یہ لوگوں کے لیے برکتوں کا سرچشمہ ہے اور ہدایت ہے لوگوں کو۔ پھر اس کی دلیلیں دی نا کہ اگر وہ یہودی کہیں اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ پہلا گھر ہے، تو اس کا کافی ہے آیات مبینات، اس کے پہلا گھر ہونے کے واضح نشانات ہیں۔ ان میں ایک تو یہ کا مقام ابراہیم۔ اب مقام ابراہیم ایک تو وہ ہم پتھر بھی ہے، اس پر بھی آپ کے قدموں کے نشان ہے، اس کو بھی مقام ابراہیم حدیث میں کہا گیا۔ مگر جیسے حضرت ابن عباس کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگرد مجاہد، کہ یہ مقام ابراہیم سارا حرم ہے، جو ہے نا پورا حرم یہ مقام ابراہیم ہی ہے، اور مقام سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی رہائش گاہ۔ کہ تم اگر کہتے ہو یہ پہلا گھر نہیں ہے تو بتاؤ مسجد اقصیٰ جو سلیمان نے بنائی ہے بعد میں، ابراہیم علیہ السلام یہاں رہا ہے؟ وہ تو عراق میں تھے، فلاں علاقے میں، یہاں تو آئے ہی نہیں وہ، اس لیے یہ پہلا گھر کس طرح بن گیا؟ پہلا گھر وہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی رہائش رہی ہے، ان کا بیٹا تھا، بیوی تھی، وہ بھی وہاں جا کر ٹھہرتے تھے۔ ایک تو ٹھہرنے کے معنی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی رہائش کی جگہ ہے، ان کے ٹھہرنے کی جگہ، یہاں آ کر روکتے تھے وہ۔ اور دوسری بات کہی آگے پھر کہ ومن دخلہ کان آمنا، دوسرا نشان اس کے اللہ کا گھر ہونے کا یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو یہ تحفظ حاصل ہے کہ جو وہاں داخل ہو جائے اس کو کوئی نہ چھیڑے۔ یہاں صدیاں گزر گئی ہیں، لوگ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، مگر جو حرم میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ یہاں کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی نہیں چھیڑتا، شکاری جانور جو ہے حلال وہ بھی سائے میں بیٹھا ہو اس کو چھیڑتا نہیں کہ نہیں ڈرانا نہیں اس کو، یہ اللہ کے حرم میں بیٹھا۔ اس لیے اس کے اللہ کا گھر ہونے کی اور حرم کی اس کے علاوہ کیا دلیلیں چاہتے ہو؟ اور آخر میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، مسجد اقصیٰ کا کوئی حج شروع ہوا، کون یہودی عیسائی وہاں حج کے لیے کیا؟ یہاں ابراہیم علیہ السلام سے لگاتار یہ عمل ہو رہا، قافلہ در قافلہ لوگ، تین دلیلیں دی ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے، یہاں جو داخل ہو گیا اس کو امن حاصل ہے، اور اس کا حج جو ہے نا وہ چلا۔ اس سے پتہ چلتا کہ پہلا جو مقدس گھر ہے وہ یہی تھا۔ اور جیسے فرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ بھی کوئی قبلہ نہیں تھی، وہ ایک مسجد ہی تھی جیسے مسجد نبوی ہے، اس کا رخ بھی تھا، انہوں نے بائبل ثابت کیا کہ منہ بھی اس کا کعبہ شریف کی طرف تھا، جو محراب تھا وہ صرف ایک مسجد تھی۔ یعنی یہودیوں نے بعد میں شرارت میں اس کو مستقل قبلہ ہی بنا لیا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے حج کا بھی حضور نے ذکر کیا، انبیاء کا بتایا کہ وہ مکہ میں آتے رہے۔ اصل قبلہ جو تھا یہی تھا، انہوں لوگوں نے پھر ضد میں کہ اسماعیل علیہ السلام کے قبلہ کو ہم نہیں مانتے بنا لیا۔ تو تین دلیلیں دی ہیں پہلا گھر ہونے کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی رہائش گاہ ہے، یہاں جو داخل ہو گیا کفر کے زمانہ میں بھی امن میں آ گیا، اور حج اس کا جاری ہے۔ یہ بتاؤ مسجد اقصیٰ کو یہ چیزیں حاصل ہیں؟ جی بس اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک حکم نہیں آتا تھا جو کر رہے تھے پچھلی امتوں کے لوگ وہ کرتے رہتے، اگر اس میں کوئی خاص برائی نہیں تھی تو آپ وہی طریقہ رکھتے تھے، حکم آتا تھا تو چھوڑتے تھے۔ اس میں بھی مسئلہ تھی سر کہ مکہ والوں کے لیے ادھر منہ کرنا موت ہی تھی نا، بڑی آزمائش تھی کہ وہ اپنے باپ دادے کا جو امتیاز تھا، شان تھی بیت اللہ، اس کو چھوڑ کر یہودیوں کے قبلہ کی طرف منہ کرتے۔ اور مدینہ میں آ کر یہودی پہلے تو شوق سے منافقانہ داخل ہونے لگے نا، قبلہ ایک ہی ہے ہمارا، جب قبلہ بدلا انہوں نے کہا توبہ توبہ، بس یہ باپ دادے کا قبلہ چھوڑ دے، کھسک گئے۔ دو موقع ہی ہیں جس پر لوگ مرتد ہوئے، قبلہ بدلنے پر لوگ اسلام سے نکل گئے اور معراج کے موقع پر نکل گئے، دو موقعوں پر امتحان ہوا۔ معراج کا واقعہ بھی آپ نے بیان فرمایا تو بہت سے لوگ ارتداد انہوں نے اختیار کیا کہ نہیں مان سکتے، یہ ہو سکتا ہے کہ رات میں اتنا صبر، اور یہاں بھی پھر گئے کہ یہ قبلہ کیوں چھوڑے۔ اللہ بھی فرماتا کہ ہم نے اسی لیے کیا تھا یہ کام، ورنہ مجھے پہلے ہی پتا تھا قبلہ تو یہ ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ۔ ہم نے جو قبلہ وہ بنایا تھا نا عارضی، وہ اسی لیے تھا کہ کون رسول کے پیچھے گھوم جاتا ہے اور کون ضد کر جاتا۔ جو ایمان والے تھے گھوم گئے۔ اب دو مسجدیں ہیں جن میں لوگوں نے منہ پھیرا ہے، ہم ایک مسجد کو قبلہ تین کہتے ہیں، اور سیرت کی کتابوں میں آ گیا کہ حضور وہاں نماز پڑھا رہے تھے، نہیں ایسا نہیں،
نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی ہے اور اعلان کر کے پڑھائی، بتا دیا تھا کہ قبلہ بدل گیا، نماز پڑھائی، لوگوں نے کعبہ کی طرف پڑھی۔ یہ دو مسجدیں جو ہے نا بنو حارثہ کی اور قباء والی، یہاں دونوں میں لوگ پھرے ہیں۔ اب ایک کا نام لوگوں نے رکھ دیا ذل قبلہ دین، رکھنا دوسری کا بھی چاہیے۔ ایک جگہ عصر کے وقت پہنچا آدمی، مسجد نبی میں نماز پڑھ کے گیا اور عصر ہو رہی تھی، لوگ پڑھ رہے تھے، اس نے کہا لوگوں قبلہ تبدیل ہو گیا، تو بدل گیا لوگ، اس آواز پر بھی انہوں نے منہ پھیر لیا۔ اور فجر کے وقت پہنچا مسجد قباء میں، وہاں بھی بتایا کہ بھائی قبلہ تو بدل چکا، وہ بھی لوگ پھر گئے۔ یہ دونوں مسجدیں اس لائق ہے کہ ان کو مسجد ذل قبلتین کہا جائے، ایسی مسجدیں جن میں نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی گئی۔ اللہ اکبر۔ جی دعا کریں، میں بھی یقین صاحب بھی خیریت سے رہیں، آپ بھی ساتھی، چلو جس حال میں بھی ہیں کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ اب نوجوان تو کوئی اٹھتا نہیں جو آگے آئے، دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللہم اغفر لأسلافنا وأخراتنا ومن سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات۔ وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب۔ خیر سے رکھے اللہ پاک، مہربانی فرمائے۔